بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب میری بیوی فوت ہوئی تو میری دو بیٹیاں تھیں۔ مجھے ان کی فکر تھی، اس لیے میں نے دوسری شادی نہ کی اور کمانے کے لیے باہر چلا گیا۔ بیٹیوں کو بیوہ بہن پالنے لگی۔ وہ کہتی ماں بن کر ان کو پالوں گی۔ میں ہر ماہ پیسے بھیجتا، لیکن جب بیٹیوں سے بات کرنے کا کہتا تو بہن ٹال دیتی۔ اسی طرح 1.5 سال گزر گیا، پر بیٹیوں سے بات نہ ہوئی۔ تو اچانک ان سے ملنے پاکستان واپس آیا۔ میں گھر کا دروازہ بجانے لگا تو کلیجہ منہ کو آ گیا کہ بیٹی بھکاری کے کپڑوں میں گھر کے باہر۔ میں جو ہی دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوا تو اڑتی ہوئی پلیٹ میرے قدموں میں آ گری۔ اندر سے آتی چیخو پکار کی آوازیں سنتے ہی میں سمجھ گیا کہ آج پھر زبردستی دنکا ہو رہا ہے۔ میں فوراً ہی آگے بڑھا تاکہ معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکوں۔ آوازیں باورچی خانے کی جانب سے آ رہی تھی۔ میں جو ہی باورچی خانے کے دروازے پر پہنچا تو ایک پلیٹ اٹھتی ہوئی میری طرف آئی۔ میں نے فوراً ہی ایک جانب جھک کر اپنا بچاؤ کیا۔ پلیٹ دروازے سے ٹکرا کر میرے قدموں میں گر کر چور چور ہو گئی۔ میں نے حیرت اور صدمے سے ساکت ہو کر پلیٹ پھینکنے والے کی جانب دیکھا اور اپنی بہن کو کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں غصے سے دھاڑا، مگر میری دھاڑ کا کسی پر کوئی خاص اثر دکھائی نہ دیا۔ وہ دونوں ایک نظر مجھ پر ڈال کر آپس میں ویسے ہی بحث و تکرار میں مشغول ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا ان کی بحث کا موضوع جاننے کی کوشش کرتا رہا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نہ جانے وہ دونوں کس بات کو لے کر بحث کر رہی تھی۔ فی الحال تو یہی لگ رہا تھا کہ جھگڑے کی کوئی خاص وجہ نہیں۔ میں وہاں کھڑا رہ کر کیا کرتا، لہٰذا اپنا پہلو بچاتا ہوا کمرے میں آ گیا اور دروازہ اندر سے بند کر کے آرام سے ٹی وی لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں صلح صفائی کرانے کے لیے وہ دونوں میرے پاس ہی آئیں گے، اس لیے میں پاؤں پسار کر ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ میرا نام جاوید ہے، ہم دو ہی بہن بھائی تھے۔ میری بہن مجھ سے 6 سال بڑی تھی۔ جب میں کمانے کے قابل ہوا تو ابا ایک ٹریفک حادثے میں چل بسے۔ ہمارے چھوٹے سے خاندان پر سوگ کی کیفیت طاری تھی۔ ابا کی موت کا مجھے بہت دکھ تھا، کیونکہ میں ابا کے بے حد قریب تھا۔ گھر میں مزید سناٹا سا چھا گیا۔ ابا نے اپنی زندگی میں ہی میری بہن کو رخصت کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھر کی تھی۔ ابا کی موت کے چند ہفتے ہمارے ساتھ گزار کر میری بہن شبنم واپس لوٹ گئی۔ گھر میں اور اماں ہی رہ گئے۔ اماں ہر وقت ابا کو یاد کر کے روتی رہتی تو میں اماں کی حالت دیکھ کر اداس ہو جاتا۔ میں چاہتا تھا اماں ابا کے غم کو اپنے سر پر سوار نہ کریں، کیونکہ اس طرح وہ خود بھی بیمار ہو سکتی تھی۔ ابا کے بعد میں اماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میرا اس بھری دنیا میں اماں کے سوا تھا ہی کون؟ لہٰذا میں اماں کی ڈھارس بن گیا۔ میں ان کو زندگی کی طرف لانے کی بے حد کوشش کرتا اور ہر وقت باتوں میں مشغول رکھتا۔ رفتہ رفتہ اماں بھی بہل گئیں اور واپس زندگی کی طرف لوٹنے لگیں۔ ابا کا غم ختم تو نہیں ہو سکتا تھا، مگر وقت کے ساتھ کچھ بھر گیا تھا۔ اماں کو میری شادی کی فکر لاحق ہوئی تو وہ لڑکیوں کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں۔ میں بھی خوش تھا کہ چلو اس بہانے اماں کچھ بہل جائیں گی۔ میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جو میری ماں کو مجھ سے الگ نہ کر سکے، بلکہ وہ ہمارے گھر اور ہمارے ماحول میں گھل مل جائے۔ اماں کی بھی یہی خواہش تھی۔ اماں نے اپنے کافی جاننے والیوں کے لیے کو لڑکی کے لیے کہہ رکھا تھا، اور بالآخر ایک دن اماں کی تلاش ختم ہوئی۔ اماں نے میری ہی بہن کے سسرالی رشتہ داروں کی بیٹی کو میرے لیے پسند کر لیا۔ اماں نے مجھ سے میری رائے پوچھی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں اماں کی پسند اور مرضی میں خوش تھا۔ میں چاہتا تھا اماں اپنی پسند سے بہو اس گھر میں لائیں، تاکہ بعد میں بھی اماں کو وہ پسند ہی رہے، اماں اس میں کیڑے نہ نکال سکیں۔ لڑکی والوں نے بھی فوراً ہی رشتے کے لیے ہاں کر دی اور اماں شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ میں اماں کو تیاری کرتے دیکھتا تو مسکرا دیتا۔ دنیا جہان کی کوئی ایسی چیز نہ تھی جو انہوں نے اپنی بہو کے لیے نہ لی ہو۔ وہ بڑے ارمان اور شوق سے میری بیوی کے لیے جوڑے تیار کر رہی تھے۔ میری بہن بھی ان کا پورا ساتھ دیتی۔ وہ روزانہ ہی اماں کے ساتھ بازار جانے کو موجود ہوتی اور دونوں جی بھر کر خریداری کرتی۔ وقت پر لگا کر گزرا اور میری بیوی عظمیٰ میری زندگی میں چلی آئی۔ عظمیٰ ایک ہنسمکھ اور زندہ دل لڑکی تھی۔ اس نے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی۔
اس نے جلد ہی اپنا مقام میرے دل میں اور اس گھر میں بنا لیا۔ وہ اماں کی بہت عزت اور خدمت کیا کرتی، اماں کے آگے پیچھے گھومتی، مجھے اس سے کبھی کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہوتی۔ ویسے بھی ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، مگر پھر بھی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی زندہ دلی سے کبھی بھی اماں کے دل سے نہ اترے گی، کیونکہ وہ عزت کرنے والی اور خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ دل کی بہت اچھی تھی، مجھے اس کے بارے میں کافی کچھ اندازہ ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہ آتا کہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی تھی، جس نے آ کر میرے گھر کو جنت بنایا اور میری شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ ہر کام وقت پر کرتی، اس میں سلیقہ اور طریقہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دفتر میں بھی سبھی لوگوں نے محسوس کیا تھا کہ میرے اندر کتنی واضح تبدیلی آئی تھی۔ مجھے کھانا ہمیشہ وقت پر ملتا اور کپڑے دھلے دھلائے تیار ملتے، تو مجھے دفتر پہنچنے میں بھی کسی قسم کی تاخیر نہ ہوتی۔ اس کے آنے سے پہلے میرا تمام کام اماں ہی کرتی، مگر میں اماں کو زیادہ کام نہ کرنے دیتا اور اپنا کام خود کرنے کی کوشش کرتا، مگر میں اس طریقے سے کام نہ کر پاتا جیسے عظمیٰ کیا کرتی تھی۔ لہٰذا میں اکثر دفتر سے لیٹ ہو جاتا اور کپڑے مجھ سے اس طریقے سے استری نہ ہونے پاتے جس طرح ایک عورت کر سکتی تھی۔ عظمیٰ میرے کپڑے اس طرح استری کرتی کہ کپڑوں پر ایک بھی شکن باقی نہ رہتی۔ میں اپنی زندگی میں بہت مصروف تھا اور رب کا شکر ادا کرتا تھا کہ مجھے ایسی بیوی ملی۔ عظمیٰ کے آنے سے ہمارے گھر میں بھی رونق آ گئی اور اماں کا دل بھی لگ گیا۔ اللہ نے مجھے اوپر نیچے دو بیٹیوں سے نوازا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مجھے بیٹیاں بہت پسند تھیں اور میری بیٹیاں تو تھیں بھی اتنی پیاری، بالکل پریوں جیسی۔ میں اپنی بیٹیوں پر جان چھڑکتا۔ عظمیٰ اب بہت مصروف ہو گئی تھی، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میرا اور اماں کا بھی بے حد خیال رکھتی۔ اماں کو گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ اماں تبھی اپنی پوتیوں کو پا کر بہت خوش تھی، وہ سارا دن ہی اپنی پوتیوں کو سنبھال کر بیٹھی رہتی۔ عظمیٰ گھر کے کام کاج نمٹا لیا کرتی۔ دونوں ساس بہو میں مثالی پیار تھا۔ میں کبھی کبھار ڈر جایا کرتا کہ کہیں ساس بہو کے اس پیار کو میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ میں نے رشتہ داروں اور آس پاس محلے والوں میں ہمیشہ یہ دیکھا تھا کہ بہو کے آتے ہی گھر کا شیرازہ بکھر جایا کرتا تھا۔ ہمارے محلے کی اکثر عورتیں اماں کے پاس آ کر اپنی بہوؤں کی برائیاں کیا کرتی تھی کہ کس طرح انہوں نے ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں بھی اماں کے پہلو سے لگ کر بیٹھ جاتا اور محلے کی عورتوں کو اپنی بہو کی برائی کرتے ہوئے سنتا اور ان کو انوکھے مشوروں سے نوازتا تاکہ آپ اس طرح اپنی بہو کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ وہ عورتیں مجھے کہا کرتی تھیں، جب تیری بیوی آئے گی نا تو تجھے پتہ چلے گا کہ بیویوں اور بہوؤں کو قابو کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں میری بیوی بھی آ کر گھر کو بکھیر کر نہ رکھ دے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ میری ماں اور میری بیوی دونوں میں مثالی پیار تھا۔ ایک دن ہماری زندگیوں میں طوفان آ گیا اور میری بہن شادی کے 10 سال بعد بیوہ ہو کر اماں کے در پر آ بیٹھی۔ اماں کو جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا بے حد دکھ تھا۔ ان کی خوشی پھر سے اداسی میں بدل گئی اور وہ ہر وقت اداس رہا کرتی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی۔ میری بہن کو شادی کیے 10 سال بعد اولاد نہ ہوئی تھی۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی اور اب اس کا شوہر بھی چل بسا تھا۔ وہ خود بھی اداس رہا کرتی۔ ایسے میں عظمیٰ نے میری بہن اور اماں کی دلجوئی کرنے میں بھرپور ساتھ دیا۔ وہ ان دونوں کی ڈھارس بندھا کر انہیں ہمت اور حوصلہ دیتی۔ میں بھی اپنی بہن کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ عظمیٰ اور میں نے مل کر کافی حد تک اماں اور بہن کو سنبھال لیا تھا۔ گھر کا ماحول پھر سے کچھ بہتر ہوا، مگر کچھ عرصے میں ہی نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ اماں نے مجھ سے دبے دبے لفظوں میں میری بیوی کی شکایتیں کرنا شروع کر دی۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیا ہو گیا کہ عظمیٰ نے اماں کو شکایت کا موقع دے دیا۔ میں نے ایک دو بار اماں کی شکایت سن کر عظمیٰ کی سرزنش کی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس نے مجھ سے کوئی بحث نہ کی اور صرف اتنا کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ان کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ مگر کچھ عرصے میں دوبارہ اماں کو اس سے شکایتیں شروع ہوئیں۔
اب کی بار تو اماں کے پاس شکایتوں کے انبار تھے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ میں نے جا کر عظمیٰ کی خبر لی تو وہ بھی پھٹ پڑی۔ اس نے مجھ سے اماں کی ڈھیروں شکایتیں کر دی۔ میں اس کی شکایتیں سن کر حیران تھا۔ نہ تو میری اماں ایسی تھی جیسا وہ بیان کر رہی تھی، اور نہ ہی عظمیٰ ایسی تھی جیسے اماں نے بیان کیا تھا۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کے آپسی تعلق کی ہمیشہ تعریف کیا کرتا، مگر یہ کیا ہو گیا تھا میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے عظمیٰ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے تیور دیکھ کر لگ نہیں رہا تھا کہ وہ میری بات کو سننے کو تیار ہے یا وہ میری بات سے متفق ہے۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے اماں کو سمجھانے کا بیڑا اٹھایا، مگر اماں تو میری بات سن کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ اچھا، تو تم اب اپنی بیوی کی طرفداری کرو گے؟ اماں کا جملہ سن کر میں حیران تھا۔ ایسا نہیں ہے اماں، میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں پہلے جیسی فضا قائم ہو جائے۔ اب ایسا ممکن نہیں۔ تمہاری بیوی کے تیور بدل گئے ہیں۔ شاید اس کو میری بیٹی کا یہاں رہنا پسند ہی نہیں آیا، مگر وہ اور کہاں جائے گی؟ اس کے باپ کا گھر ہے اور اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے۔ میں حیران ہو کر اماں کی بات سن رہا تھا۔ بھلا عظمیٰ کو میری بہن کے یہاں رہنے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں جانتا تھا کہ اس گھر میں میری بہن کا بھی حصہ تھا۔ نہ تو میں نے اور نہ کبھی عظمیٰ نے اس کو یہاں سے جانے کے لیے کہا تھا، مگر میں اماں کو قائل نہ کر سکا۔ وہ اپنی بات پر مصر رہیں اور میں چپ چاپ وہاں سے اٹھ آیا۔ گھر میں کشیدگی کی فضا قائم تھی۔ عظمیٰ چپ چاپ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ میں اسے بلانے کی کوشش کرتا تو مجھے بھی کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ نہ جانے اس کا مزاج اتنا سخت کیسے ہو گیا تھا۔ وہ تو ہنسمکھ اور شگفتہ مزاج والی لڑکی تھی، مگر اماں صحیح کہتی تھی، اس کے تیور بدل گئے تھے۔ دوسری طرف اماں بھی ہر وقت شکایتوں کے انبار لیے موجود ہوتی، اور وہ منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا کیا بڑبڑاتی رہتی۔ کچھ ہی دنوں میں بحث و تکرار کے ساتھ لڑائیوں تک نوبت آ پہنچی تھی۔ عظمیٰ اور میری بہن کے درمیان وہ لڑائی ہوتی کہ محلے والے بھی اپنے گھروں سے سر نکال کر جھانکنے لگتے کہ آوازیں کس گھر سے آ رہی ہیں۔ میں نے عظمیٰ کو سمجھانے کی بے حد کوشش کی کہ اس طرح لڑنا بہت بری بات ہوتی ہے، اور آس پاس کے گھر موجود ہیں، ہر گھر کی آواز دوسرے گھر میں جاتی ہے، مگر عظمیٰ سمجھنے سے کو تیار نہ تھی۔ اگر آپ اپنی بہن کو یہ بات سمجھائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بحث وہی شروع کرتی ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوتا، مگر اس کو کچھ بھی نہ کہہ سکتا۔ وہ ان دونوں کے درمیان میں بے بس تھا۔ نہ میرے اختیار میں اپنی بہن کو لگام لگانا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کو قابو کر سکتا تھا، لہٰذا دونوں کا معرکہ ہوتا دیکھ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتا۔ اماں اپنی بیٹی کی طرفداری کیا کرتی اور عظمیٰ کو ہی برا بھلا کہا کرتی، مگر عظمیٰ نے آج تک کبھی اماں کو پلٹ کر جواب نہ دیا تھا، مگر وہ میری بہن کو ایسے ایسے جواب دیتی کہ میں خود بھی حیرت سے منہ کھولے کھڑا رہ جاتا۔ میں جب بھی عظمیٰ سے شکوہ کرتا تو آگے سے یہی کہتی، میرے منہ پہ بھی زبان ہے، میں آخر کب تک برداشت کروں؟ آپ نے تو کبھی میرا ساتھ دیا ہی نہیں، دینا ہے تو دیجیے، ورنہ مجھے خود ہی اپنی لڑائی لڑنی ہے۔ میں اس روز کی بحث و تکرار سے تنگ آ گیا تھا، لہٰذا میں نے ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب چاہے وہ لڑتی رہتی یا جو مرضی کرتی، میں یہی ظاہر کرتا کہ مجھے پرواہ نہیں، مگر میں دل ہی دل میں سخت پریشان تھا۔ اماں کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تو ان دونوں کی لڑائیاں تھم گئی۔ میں خوش تھا کہ چلو اماں کی بدولت دونوں کو کچھ عقل سمجھ تو آئی۔ اماں کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ عظمیٰ نے ایسے میں اماں کی بہت خدمت کی۔ میری بہن بھی اماں کی خدمت میں جٹی رہتی۔ اماں کی بیماری کے نتیجے میں دونوں ایک ہو گئی تھی اور گھر میں پھر سے سکون آ گیا تھا، مگر اماں کی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی اور اس بار اماں نہ بچ سکی۔ دراصل ان کو جوان بیٹی کے بیوہ ہونے کا غم کھا گیا تھا۔ اماں کی موت سے ہم سبھی سکتے کی کیفیت میں تھے۔ گھر میں بے حد اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اماں کے دم سے جو رونق تھی وہ بالکل ختم ہو گئی تھی۔ عظمیٰ اپنے کاموں میں مصروف رہتی، جبکہ میری بہن بھی اپنی سرگرمیوں میں لگی رہتی۔ اس کو سلائی کرنے اور سویٹر بننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے وہی سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس اپنے کپڑے سلائی کروانے کے لیے آ جایا کرتی۔
تو اس کا بھی دل بہل جاتا۔ میں اس بات پر مطمئن تھا کہ چلو دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہیں اور آپس میں بے شک زیادہ بات چیت نہیں کرتی، مگر لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ مگر یہ سکون کچھ دنوں کا ہی تھا۔ جیسے ہی اماں کی موت کا غم ہلکا ہوا، گھر میں پھر وہی لڑائیاں شروع ہو گئی۔ میری بیوی اور میری بہن آپس میں اس طرح لڑتی کہ سارا محلہ ان دونوں کی آوازیں سن کر لطف اٹھاتا۔ میری شادی کو 12 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بڑی بیٹی 11 سال جبکہ چھوٹی بیٹی 10 سال کی ہو گئی تھی۔ ایک دن اچانک عظمیٰ کام کرتے ہوئے باورچی خانے میں گر پڑی۔ میں اس وقت دفتر میں موجود تھا۔ مجھے میری بہن کا فون آیا۔ میں دفتر سے دوڑا چلا آیا۔ میں فوراً عظمیٰ کو لے کر ہسپتال پہنچا، مگر ڈاکٹر کی بات سن کر میں سخت صدمے کا شکار ہوا۔ عظمیٰ اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ مجھے یقین نہ آتا وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے کے سبب اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ میں اپنی بچیوں کی جانب دیکھتا تو میرا دل بھر آتا۔ وہ دونوں معصوم چھوٹی سی عمر میں اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی اور اپنی بچیوں کی خاطر خود کو سنبھالنا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جاؤں اور وہ مزید صدمے کا شکار ہوں۔ میری بہن اور بچیوں کی پھوپھی ہی ان دونوں کو سنبھالتی رہی۔ گھر کا سارا کام بھی میری بہن چھٹپٹ نمٹا لیا کرتی۔ میرا دکھ تو کسی طور کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ میری بہن کا مشورہ تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں تاکہ بچیوں کی زندگی میں ماں کی کمی پوری ہو سکے، مگر میں دوسری شادی نہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی عظمیٰ کے لیے وقف کی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد بھی میں اسے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ویسے بھی بچیوں پر سوتیلی ماں لانے سے بہتر تھا کہ وہ بن ماں کے ہی پل جائے، اور پھر گھر میں خیال رکھنے کے لیے میری بہن تو موجود ہی تھی۔ لہٰذا میں نے اس کا مشورہ نہ مانا اور تنہا زندگی گزارنے لگا۔ میں نے اپنی بچیوں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ دفتر سے آنے کے بعد میں سارا دن ان کی دلجوئی میں لگا رہتا۔ میں ان سے ان کی پڑھائی کے متعلق بھی معلومات لیتا تھا تاکہ ان کی پڑھائی نظر انداز نہ ہو۔ وہ اپنی پھوپھی کا ساتھ پا کر کافی حد تک بہل گئی تھی۔ مجھے دفتر کی طرف سے بیرون ملک جانے کی پیشکش ہوئی تو میں نے اپنی بچیوں کے بہتر مستقبل کی خاطر پیشکش قبول کر لی۔ ویسے بھی اب میرا کہیں بھی دل نہ لگتا تھا۔ میں اپنے گھر میں اور اپنے شہر میں بھی بے سکون ہی تھا۔ میری بیوی کی موت کے بعد سے میرا دل لگانا بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ لہٰذا میں نے پیشکش قبول کی اور بیرون ملک آ گیا۔ میری بہن نے کافی حد تک میری بچیوں کو سنبھال لیا۔ میرے بیرون ملک جانے کا سن کر اس نے بچیوں کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں ان کی ماں کی کمی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی، اپنے کلیجے سے لگا کر رکھوں گی اور ماں بن کر پالوں گی۔ میں بھی مطمئن تھا۔ میری بچیاں میری بیوی کے بعد میری بہن سے ہی جڑی ہوئی تھی، لہٰذا مجھے کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں بیرون ملک آ گیا اور اپنی بہن کو مہینے کے مہینے بچیوں کے خرچ کے لیے پیسے بھیجا کرتا۔ مجھے وہاں کام کرتے لگ بھگ 1.5 سال ہو گیا تھا۔ میری بہن سے فون پر وقتاً فوقتاً بات ہو جایا کرتی، مگر بچیوں سے بات کبھی نہ ہو پاتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بہن سے بچیوں سے بات کرنے کا کہتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ میری بچیوں سے میری بات کیوں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں کوئی بھی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ مجھے بیرون ملک گئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا تھا۔ اب میرا دل بچیوں سے ملنے کو بے تاب تھا، لہٰذا مجھے چھٹی ملی تو میں بغیر بتائے پاکستان چلا آیا۔ جیسے ہی میں گھر کے نزدیک پہنچا تو گھر کے کچھ فاصلے پر میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک بھکارن بچی کو بیٹھے دیکھ کر میرا دل دہل گیا، کیونکہ اس کی شکل کافی حد تک میری چھوٹی بیٹی سے ملتی تھی۔ بھلا میری بیٹی ایسے حلیوں میں یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ میں سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ جو ہی دروازے کے قریب پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ میری بڑی بیٹی بھکاری کے سے حلیے میں گھر کے باہر ہی موجود تھی۔ وہ بھی گھر کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی اور اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہ گئی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا۔
اب کی بار میں پہچان گیا تھا کہ وہ میری ہی بیٹی تھی۔ میں نے اس کو جا کر بازو سے پکڑا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تو وہ روتی ہوئی میرے سینے سے جا لگی۔ پھپھی اماں نے ہمیں کہا کہ تمہارے بابا کوئی پیسے نہیں بھیجتے، لہٰذا باہر سے کما کر لاؤ تو ہی کھانا ملے گا۔ ہم دن بھر کی دہاڑی اکٹھی کر کے پہلے پھپھی اماں کے ہاتھ پر جا کر رکھتے ہیں تو ہمیں کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے۔ اپنی بیٹی کے الفاظ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میں تو ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیجا کرتا تھا، اور اگر میں پیسے نہ بھی بھیجتا تب بھی میری بیٹیوں کو بھکاری بنا کر سڑک پر بھیجنے کی بجائے اسے خود باہر نکل کر بھیک مانگنی چاہیے تھی۔ میں غصے میں بھرا ہوا تھا۔ میں فوراً ہی اپنی بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اس جگہ گیا جہاں میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کو کھڑے دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی اسی جگہ کھڑی تھی جبکہ اس نے نظریں زمین پر جھکائی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ بابا! وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو باہوں میں بھرے آنکھوں میں آنسو لیے گھر کی طرف چل دیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بہن نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے اپنے سامنے کھڑے دیکھ کر ششدر رہ گئی، جبکہ میری دونوں بیٹیاں بھی ایسے حلیے میں میرے ارد گرد تھیں۔ میری بہن کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے۔ تم کب آئے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور غصے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اپنی بہن پر چڑھ دوڑا۔ تجھے شرم نہیں آتی میری بیٹیوں سے بھیک منگواتے ہوئے؟ میں ہر مہینے کے مہینے تمہیں خرچے کے پیسے بھیجتا تھا، کہاں ہیں وہ پیسے؟ تم ان کے ساتھ کیا کرتی ہو جو تمہیں میری بیٹیوں کو 2 وقت کا کھانا دینے کے لیے بھی ان سے بھیک منگوانا پڑی؟ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں اپنی بہن کو جان سے ہی مار ڈالوں، مگر مجھے اماں نے ایسی تربیت نہ دی تھی۔ میری بہن نے جو کچھ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا وہ میرے لیے قابل قبول نہ تھا۔ میرا بس چلتا تو ابھی کے ابھی بہن کو گھر سے نکال کر چلتا کرتا، مگر وہ بھی کہاں جاتی، اس کا میرے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن اس کو بھی ایسے ہی بھیک مانگنی چاہیے جیسے اس نے میری بچیوں سے بھیک منگوائی۔ میں سب سوچتے ہوئے غصے میں زور زور سے بول رہا تھا، جبکہ وہ چپ چاپ کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نفرت ہے تمہاری بچیوں سے، شدید نفرت۔ وہ بولی تو میں حیران ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنی چھوٹی بچیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم ان سے نفرت کی انتہا پر پہنچ گئی اور ان کو فقیر بنا دیا؟ کیونکہ یہ عظمیٰ کی بچیاں ہیں، وہ سکون سے بولی تو میں چونک گیا۔ کیا مطلب؟ اس ماں کی بچیاں ہیں؟ میں عظمیٰ سے اس طرح نفرت کرتی تھی کہ میں نے اس کی بچیوں کو اس حال تک پہنچا دیا؟ مجھے بالکل بھی معلوم نہ تھا۔ تم نے تو ضمانت لی تھی کہ تم ان بچیوں کو ماں بن کر پالو گی۔ کیا ماں اپنی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے؟ اور تم یہ بھول گئی کہ عظمیٰ کی بچیوں کے ساتھ ساتھ یہ میری بھی بچیاں ہیں۔ عظمیٰ ہی میرا گھر برباد کرنے کی ذمہ دار تھی۔ اس نے مجھے بربادی کی تہ تک پہنچا دیا، تو پھر میں اس کی بچیوں کو کیوں نہ برباد کرتی؟ میری بہن بلا مطلب جانے کیا بول رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، گھر میں رہ رہ کے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ میں غصے میں دھاڑا تھا، مگر اس کے لہجے میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ پرسکون چہرہ لیے ہاتھ سینے پر باندھے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر کرسی پر جم کر بیٹھ گئی، جبکہ میں حیران پریشان کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ شادی کے 10 سال بعد تک میں اولاد کی نعمت سے محروم رہی تھی۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اس کی ماں نے اس کے کانوں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کی لڑکی عظمیٰ کو اس کے لیے بیاہ کر لے آئے۔ عظمیٰ کا نام سن کر اس کی بھی رال ٹپک گئی، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی عظمیٰ سے شادی کر لے۔ عظمیٰ کا گھر نہ زیادہ کھاتا پیتا تھا، جبکہ میرا شوہر ایک بہت ہی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اگر میرے شوہر کا رشتہ عظمیٰ کے لیے جاتا تو اس کے گھر والے انکار نہ کرتے۔ میں کسی صورت نہ چاہتی تھی کہ میرا شوہر دوسری شادی کرے۔
اگر میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی تو اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، یہ تو رب کی مرضی تھی۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ اس نے یہی کہا کہ جیسا میرے ماں باپ چاہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اولاد کے لیے دوسری شادی کروں تو میں دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ میں اس کے رویے پہ حیران تھی۔ میں نے اپنی طرف سے اس کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دی تھی، اور سب کا صلہ اس نے مجھے یہ دیا تھا کہ دوسری شادی کرنے کو تیار تھا۔ میں نے اپنی ساس سسر کی خدمت میں بھی کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، اور اپنی زندگی کے اچھے دن بھی ان کی خدمت میں گزارے تھے، جبکہ میرے کڑے وقت میں وہ میرے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اپنے بیٹے کو دوسری شادی کے لیے اکسا رہے تھے۔ میں بالکل تنہا تھی، میرا ساتھ دینے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی منت سماجت کی مگر وہ نہ مانا، تو میں بھی ضد پر اتر آئی۔ میں نے اس سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ اب تو وہ بالکل ہی ڈٹ گیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر کے ہی رہے گا۔ لہٰذا میری ساس عظمیٰ کے گھر رشتہ بھیجنے کا منصوبہ بنانے لگی۔ اس سے پہلے کہ عظمیٰ کے گھر رشتہ جاتا، میں نے اماں کو کہا کہ وہ تمہارے لیے عظمیٰ کا رشتہ ڈال دیں۔ اماں نے ایسا ہی کیا اور عظمیٰ کے گھر والوں نے تمہارا رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے جلد از جلد تمہاری شادی کر کے عظمیٰ کو تمہارے ساتھ رخصت کروا لیا۔ میں نے ایسا صرف اس لیے کیا کہ میرا شوہر دوسری شادی نہ کر پائے۔ میرا شوہر میری چالاکی پر حیران و پریشان رہ گیا۔ اسے امید نہ تھی کہ میں اس حد تک چلی جاؤں گی کہ اس کو دوسری شادی سے روکنے کے لیے اپنے بھائی کی شادی عظمیٰ سے کروا دوں گی، مگر میں یہ کر چکی تھی۔ وہ ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ میں کسی اور لڑکی سے شادی کروں گا پر میں دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ میرے شوہر نے مجھے انگلی دکھا دکھا کر باخبر کر دیا تھا، مگر مجھے اب کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ کسی سے بھی دوسری شادی کرتا تو کرتا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ عظمیٰ سے کسی صورت شادی کرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عظمیٰ چند دنوں میں میرے ساس سسر اور میرے شوہر کے دل میں اپنا گھر بنا لے گی۔ میں اس کے اچھے برتاؤ اور اس کی نرم دلی کی قائل تھی۔ عظمیٰ کے علاوہ وہ مجھ پر کوئی بھی سوتن لے آتا تو مجھے پرواہ نہ تھی۔ ایک دن ہمارا جھگڑا اتنا بڑھا کہ میرے شوہر نے غصے میں آ کر مجھے طلاق دے دی اور گھر سے چلا گیا۔ وہ غصے میں گھر سے نکلا تھا، لہٰذا اپنی گاڑی کسی دوسری گاڑی سے ٹکرا بیٹھا اور حادثے کا شکار ہو کر زندگی سے چلا گیا۔ اس کی موت کی وجہ سے میری عزت رہ گئی اور میں نے باقی کی زندگی اس کی بیوہ بن کر گزاری، ورنہ مجھے باقی کی زندگی طلاق یافتہ بن کر گزارنی پڑتی۔ مجھے عظمیٰ پر حد سے زیادہ غصہ تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی وہ مجھے انتہائی زہر لگتی تھی۔ میں نے مجبوری میں اسے اپنی بھابھی بنایا تھا، ورنہ میری بھابھی بننے کے قابل نہ تھی، لہٰذا میں ستانے اور تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ اسے طعنہ دیتی کہ میرا شوہر اس پر فدا تھا اور اس نے میرے شوہر کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا، حالانکہ وہ بے قصور تھی اور وہ تو اس بارے میں جانتی بھی نہ تھی، مگر میں نے اس کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میری نفرت اس کے موت کے بعد بھی کم نہ ہوئی اور اس کی بچیوں پر اترنے لگی، لہٰذا میں نے ان کی بچیوں کو اس حد تک تباہ و برباد کر دیا جس حد تک میں خود تباہ اور برباد ہوئی تھی۔ مرنے سے پہلے میرا شوہر مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال چکا تھا۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں افسوس سے اپنے بال نوچنے لگا۔ میں نے عظمیٰ پر کبھی یقین نہ کیا تھا۔ اس نے مجھے کہا بھی تھا کہ وہ اپنی بہن سے پوچھے کہ سب لڑائی کی وجہ کیا ہے، مگر میں نے اپنی بہن سے کبھی نہ پوچھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ میری بہن اس حد تک گر جائے گی۔ وہ اپنی مفاد کے لیے اس کے ساتھ اس قدر برے سلوک کرے گی اور نفرت میں اس حد تک بڑھ جائے گی کہ اس کی بچیوں کو بھی نہ بخشے گی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا اسے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دوں، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ وہ جیسی بھی تھی پر تھی تو میری بہن ہی، لہٰذا میں اپنی بچیوں کی خود ہی خبرگیری رکھوں، یہی بہتر تھا۔ میں اپنی بہن کو گھر سے تو نہ نکال سکتا تھا، لہٰذا میں نے گھر کے درمیان سے دیوار کے دو حصے بنا دیے، ایک حصہ اپنی بہن کو دے دیا اور دوسرے حصے میں اپنی بچیوں کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے دوبارہ بیرون ملک جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا اور ادھر ہی رہ کر اپنی بچیوں کی بہتر تربیت کرنے لگا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ بھی ایسی صورتحال سے گزریں۔
ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔